صاحب نے آج ہمیں ایک تنقیدی سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کبھی کبھی مجھے بڑے ریجڈ لگتے ہیں. آپ نے بیرون ملک رہنے والوں پر جو فتویٰ لگا دیا ہے کہ وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے, اس پہ مجھے آپ کی ریجڈنس نظر آتی ہے. برائے مہربانی کہ آپ کی یہ قدامت پسندی نہیں یا آپ کا وہی علماء کی طرح کا طریقہ نہیں جو پرانے علماء جس طریقے سے اس مسئلے میں سوچتے تھے. ذرا وضاحت فرما دیں کہ حقیقت کیا ہے, ریجڈنس کیا ہے, یا پھر یہی دین کا صحیح مسئلہ ہے. میرے بھائی یہاں ریت بن کے یا جمود کی کوئی بات نہیں. دین کا جو مزاج ہے نا, کفر کے علاقے میں جو لوگ پیدا ہو گئے نا قدرتی وہاں کے باشندے, ان کے لیے بھی وہاں رہنا کوئی پسندیدہ بات نہیں, مگر حکومتوں کی مجبوریاں کہ لوگ قبول نہیں کرتے اس لیے وہ اپنے ملکوں میں رہ رہے. ورنہ اصل میں تو اسلام کا جو مطلوب ہے نا, مقصود وہ تو یہی ہے کہ لوگ دارالاسلام میں رہیں, کہ ایسے علاقے جو مسلمانوں کے ہیں اس میں رہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہجرت جو نہ کرتے مکہ میں تھے, مکہ سے بڑھ کر کون مقدس شہر ہے, صحابہ تھے, نیک لوگ تھے, مگر اللہ سورہ نصاب میں کہا کہ جب ان کی جانیں فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ فیما کن, یہ کیسا اسلام تھا کہ تم کفر کے ملک میں رہ رہے تھے. انہوں نے کہا کنہ مستضعفین, ہم تو اس علاقے میں بے بس تھے, اگر شرعی قانونی تھا ہم کیا کر سکے. تو یہی انہیں جواب ملا اور اللہ کے فرشتوں نے مارا کہ علم تقرر اللہ واسعۃ تو حاضر کیا. اللہ کی زمین تنگ تھی, کیوں نہیں ہجرت کی. اللہ نے کہا صرف بوڑھے بچے عورتیں جن کو کوئی چارہ نہیں وہاں سے نکلنے کا, ان کو شاید میں معافی دے دی. یہ بھی نہیں کہا معافی دے دی, شاید میں معاف کر, یعنی اتنا جرم ہے کہ کہا ان کا ہیلا کوئی نہیں, نہ کوئی رستہ سوچتا, شاید اللہ ان پر رحم فرمائے. ورنہ اچھے بڑے لوگ جو ہے نا, تو اگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علماء کہتے ہیں کہ مسلمان علاقوں سے جو جاتے ہیں کاروبار کے, یہ اچھا کام نہیں کرتے. باقی کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہم بے ایمان ہے, کوئی بات نہیں ہے, غلط بات. اور جو نتائج میں نے کئی اخبارات سالم پڑھا کہ مائیں اور نا باپ روتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس دن تھا جب ہم اپنے بچوں کو یہاں لے آئے. اب یہ گرل فرینڈ لیے پھرتے ہیں, ہمارے سامنے بیٹیاں لے پھر, اگر ہم ذرا کہتے ہیں پولیس بلا دیتے ہیں. تو مسلمان علاقے ہے, یہ بھی اب کیا گزرے, مگر یہاں کم از کم اتنی نہیں خرابی, بہت حد تک شرم و حیات. اور آج جو اخبار میں پڑھا, یہ بہت دل خوش کن بات ہے کہ عورتوں میں حجاب اور اسکارف کا رجحان بڑھ رہا. بہت پاکستان میں نا پڑھی لکھی بچیاں بھی اب پردہ کرنے لگی. جو کافروں نے وہاں پابندی لگائی نا فراز وغیرہ کی, نہیں اسکارف نہیں پہن سکی, یہاں کوئی پھر عقل آئی ہے کہ ہم کیوں نہ اپنا دینی لباس پہنیں. اور اس میں شرف بھی ہے, وقار بھی ہے, سیر ننگے لیے پھر دیاں, گلے میں دوپٹے, وہ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں خوب سے, یقین جانے عورت کے لیے اس سے بدصورتی کوئی ہے یہ بات. یہ اخبار میں نے دیکھا, اخبار جامع تھا, یہ جو ہمارے صدر مملکت بنے ان کی بہویں تھیں, 3 بہویں دکھائیں انہوں نے, دوپٹے تھے, سادہ لباس تھا, بڑی خوشی. اور ان کا جو پس منظر بھی بیان کیا کہ دینی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, دین کا اثر چرا تھا. ٹھیک ہے لوگ جدید تہذیب کی رو میں بہ گئے, مگر پھر بھی جن کے ماں باپ دیندار تھے نا, کوئی دینی اثر تھا گھرانوں میں, وہ اولاد میں منتقل ہوتا. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا مگر اس کے 3 کھاتے چلتے رہتے ہیں نیکی کے, ایک صدقہ جاریہ, ایک علم جو لوگوں کو سکھایا, اور ایک نیک اولاد ہے جو دعا کرتی ہے ان کے لیے. بڑی بات ہے. تو اس لیے دیندار اگر ہوں گے بچے بچیاں تو بڑی اچھی بات ہے. تو دین مسلمان علاقوں میں مشکل سے مطلب جا کے ایسے علاقوں میں لے جانا جہاں سارا تہذیب اور تعلیم کا نظام کافرہ نہیں, تو بچوں کو غرق کرنا, تو یہ کوئی جمود نہیں, نہ یہ ریجٹ بنا ہے. بات درست یہی ہے, آپ بے بس نہ رہے تو اپنے دل میں ہر وقت احساس کریں کہ یہ گناہ کی زندگی ہے, موقع ملے تو یہاں سے نجات پانی اور کسی مسلمان اسٹیٹ میں جا کر رہنا. یہ نیت رکھیں, شاید اللہ قصور معاف کرے, جیسے ان عورتوں بچوں بوڑھوں کے بارے میں کہا کہ شاید اللہ ان پر رحم کرے اور ان کی توبہ قبول کرے جو کفر کے ملکوں میں. ایسے لوگ جن کو اللہ خود کہتا کہ ان کا کوئی چارہ نہیں, بے بس ہیں, ان کو بھی کہا شاید اللہ ان سے درگزر کرے. یہ کافر علاقوں میں رہنا کوئی نیک بات, ایسا ماحول گندگی ہر طرف. اب مرد کا مرد سے نکاح جائز کر لیا, قانون بنا دیے کہ بالکل نکاح ٹھیک ہے, جس سے کرو. جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں, بائبل بھی کہتی ہے آرام, وہ قانون بنا دیا کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی, مرد مرد سے کر سکتے. کوئی برائی ایسی نہیں جو نہیں کرتی. اور کتنے وہاں کے لوگ لکھتے ہیں کہ یہ کیا بنا رکھا کہ یہ ماں ہے, اس سے تعلق حرام ہے, یہ بہن ہے, کوئی نہیں, عورت ہی ہے. اس لیے اللہ پناہ دے, مسلمان گئے گزرے بھی ہے, اللہ کے رسول کی برکت سے کچھ حلال و حرام کا احساس باقی. تو ناراض نہ ہوں, آپ اس بات کو دل میں رکھ کے نا کوشش کریں. میری دعا کہ اللہ مسلمان علاقوں میں آپ کے لیے اچھا کاروبار دے نا, وہ سیٹ کرے, آپ یہاں ہی آ کر اچھا کمائیں کھائے, اللہ رزق دے. 121 بار سارے میرے بھائی پڑھا کرو کسی وقت جو سورہ طلاق کی آیت ہے نا, جو کئی صحابہ نیک لوگ تھے کہ جن کے پاس یہ آیت ہے, یار ان کو کیا فکر ہے کہ ہمارا کیا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. 2 آیتوں کے ٹکڑے ہیں, ان کو 121 بار نا دن رات میں کسی وقت پڑھ لیا کر, درود شریف اور آخر پڑھو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کریں گے حرام سے بچیں, اللہ ان کے لیے کافی ہے, ان کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. وہ ہر شے پر قادر ہے. مانو تو صحیح کہ وہ سب کچھ کر سکے, اور یہ کہ تھا کوئی بوڑھا پتہ نہیں زندہ یہ مرد ہے, ایسے خدا کو ماننے کا کیا فائدہ, نہ ہو تو بلا زندہ خدا کو مانو, تو ساتھ ہے دعائیں سنتا ہے. فضل فرمائے اللہ پاک.